بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام فل کی جانب سے آپ سب کو نیا سال 2020 بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ نئے سال کے نئے عزائم کیا ہونے چاہیے۔ ابھی جیسے آپ سب کے علم میں ہے کہ 2019 گزر چکا ہے۔ جو سال گزرا ہم نے اس میں جو عزائم بنائے، جو محنتیں کیں، جو عمل کیے، اپنے گولز سیٹ کیے، کوئی ٹارگٹس بنائے، ان کو اچیو کرنے کی پوری کوشش کی۔ کچھ لوگ اس ٹارگٹس کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئے اور کچھ لوگ ہیں جو پیچھے رہ گئے، مگر ہر ایک نے بحیثیت انسان اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کی، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی موجودہ زندگی کے لیے، اپنی آگے آنے والی زندگی کے لیے، اپنی کاروباری بہتری کے لیے، اپنی جاب کی سکسیس کے لیے۔ ہر ایک شعبے میں ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے کام کیے، مگر بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اسلام والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ جو اللہ رسول نے ہمیں راستے بتائے تھے، جو اللہ رسول کے احکامات تھے، جو اللہ رسول کے آرڈرز ہم پر امپلیمنٹ ہوتے تھے، ان کو ہم نے کس حد تک فالو کیا؟ اگر اس بات کو غور سے دیکھا جائے تو یقیناً بڑی شرمناک، بڑی گناہگار زندگی ہمارے ماضی میں نظر آتی ہے کہ ہم نے نمازوں کی بھی بڑی غفلت کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بڑی غفلت کی، بڑی ناقدری کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بہت زیادہ فراموش کیا، ہر معاملے میں اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنے فائدے کو ملحوظ خاطر رکھا اور اللہ رسول کو بالکل فراموش رکھا۔ زندگی کے معاملات ہم اگر 2019 میں اور اس سے پہلے دیکھتے چلیں تو ہم نے وہ کیا جو ہماری ذات کو بہتر لگا، ہم نے وہ کیا جو ماحول نے ہمیں سکھایا، ہم نے وہ کیا جس پہ ہمیں اپنی بہتری دنیاوی نظر آئی، مگر آخرت کے اعتبار سے، اخروی بہتری کے اعتبار سے، اخروی کامیابی کے لیے ہم نے اپنے تمام اعمال کو بالکل ایسا بنا لیا کہ جس سے آخرت کی بہتری نظر نہیں آتی۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اسی طرح سے 2019 بھی گزار چکے ہیں کہ ہماری زندگیاں، ہماری حیات، ہمارے معاملات سب گناہوں کی نظر، خطاؤں کی نظر اور اللہ رسول کی خلاف ورزیوں میں گزرے، اور دنیاوی کامیابی کو ہم نے اتنی اہمیتیں دیں کہ اپنی دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنی آخرت تک کو فراموش کر دیا۔ اب آ گیا ہے 2020۔ یقیناً ہم 2020 کے لیے بھی اپنے نئے پلانز تیار کر رہے ہوں گے، نئے ٹارگٹس سیٹ کر رہے ہوں گے، اپنے کوئی گولز بنا رہے ہوں گے۔ تو جہاں ہم یہ تمام چیزیں بنا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو بحیثیت مسلمان لوگوں، کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے بھی ہمارے کچھ فرض بنتے ہیں؟ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کچھ اسلامک گولز بھی سیٹ کرنے چاہیے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اللہ رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم اللہ رسول کی فرما برداری کے بھی کچھ گولز، کچھ ٹارگٹ سیٹ کریں کہ جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہم سے 2019 میں ہو گئی ہیں، ہم 2020 میں ان کا ازالہ کر سکیں اور ان غلطیوں سے بچنے کی مکمل کوشش کر سکیں، اور اللہ رسول کی اطاعت کی یقینی صورت بنائیں کہ اللہ رسول کی اطاعت ایسے کر سکیں کہ جب 2020 گزرے، 31 دسمبر 2020 کی آئے تو ہم بڑی خوشی سے کہہ سکیں کہ الحمدللہ ہم نے 2019 کے مقابلے میں 2020 بہت بہتر گزارا، اللہ رسول کی رضا والے کاموں میں گزارا، اللہ رسول کی اطاعت میں گزارا۔ پچھلے سال ہم دنیاوی کامیابی کے پیچھے لگے رہے، دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، مگر دنیاوی کامیابی کے ساتھ اخروی کامیابی کے لیے بھی ہمیں اب 2020 میں سوچنا چاہیے۔ تو لوگوں، اخروی کامیابی کے لیے بھی ذہن بنائیں، اخروی کامیابی کے لیے ٹارگٹ سلیکٹ کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اخروی کامیابی کے لیے کیا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ترجمہ کہ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ لوگوں، ہمیں اب آخرت کی کامیابی کے لیے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں سمجھایا ہے، فرمایا ہے کہ اگر ہم جہنم سے بچ گئے اور جنت میں داخل ہو گئے تو یقیناً ہم کامیاب ہو گئے۔ تو اس سال ہمیں ایسی کوشش کرنی ہے، یہ کامیابی کا گول بنانا ہے کہ اپنی زندگی کو اس پٹری پر لے کر آ جائیں کہ ہم کہہ سکیں کہ الحمدللہ ہم نے اخروی کامیابی کے لیے بھی اب کچھ کام کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا بھی کام کیا ہے، جنت میں داخل ہونے کا بھی کام کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف دنیا میں ہی لگے رہیں اور آخرت کو فراموش کر دیں۔ لوگوں، کسی ایک طرف ہو جانا یہ ایمان نہیں، یہ منافقت ہے، بلکہ ہمیں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کو اپنا گول بنانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب سے دنیا اور آخرت میں عفو و عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ جب تمہیں دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت عطا ہو گئی تو تم کامیاب ہو گئے۔ لوگوں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ صرف دنیاوی کامیابی کا سوال نہ کریں، دنیاوی کامیابی کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ آخرت کی کامیابی کے پیچھے بھی بھاگیں، بلکہ آخرت کی کامیابی کا بھی سوال اللہ سے کریں، اللہ سے امید بھی لگائیں اور عمل بھی ایسے کریں کہ آخرت کی بھی کامیابی ہمیں عطا ہو جائے۔ اسی طرح لوگوں، ہمیں کرنا کیا ہے، ایک ٹارگٹ یہ بھی سیٹ کرنا ہے کہ اس سال 2020 میں ایک بھی نماز قضا نہیں ہونے دینی۔ غلطی سے اگر ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، قضا ادا کر لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں، مگر کوشش یہی کریں کہ کچھ ہو جائے 2020 میں ایک نماز بھی قضا نہ ہو۔ کہ نماز کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا۔ محاسبہ یعنی پوچھ گچھ ہوگی، حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو ناکام و نامراد رہا۔ تو لوگوں، ذرا سوچیں کہ دنیاوی کامیابی کے ساتھ آخرت کی کامیابی کے لیے اس سال 2020 میں یہ ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ ہم نماز کی بہتری کی طرف جائیں، نماز کی ادائیگی کی طرف جائیں، نماز کو باقاعدہ ادا کریں، وقت پر ادا کریں، اس طرف بھی کوشش کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے 2020 کے لیے ایک یہ بھی ٹارگٹ سلیکٹ کرنا ہے، یہ بھی گول بنانا ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور اسے اپنے معمولات زندگی میں شامل کرنا ہے کہ یہ وہ عمل ہے کہ جو نہ صرف آخرت کے لیے بلکہ دنیا کے لیے دونوں جہاں کی بہتری، دونوں جہاں کی بھلائی، دونوں جہاں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تحفہ ہمک و یغفر لک ذمک، کہ اگر تم درود پاک پڑھو گے کثرت سے تو تحفہ ہمک یعنی تم جو چاہو گے اللہ ویسا کر دے گا، و یغفر لک ذمک، اگر کوئی غلطی کوئی گناہ ہو جائیں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ دنیا کی ایسی بہتری کے لیے کافی ہے کہ اگر کوئی دنیا کی خواہش ہے، کوئی دنیا کی طلب ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک پڑھیں کہ وہ دنیا کی بھی ہر خواہش کے لیے کافی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت کی وحشتوں سے، اس کی دہشتوں سے، اس کی سختیوں سے جلد حساب سے آزاد ہونے والا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ تو لوگوں،
اس سال ہمیں جہاں باقی تمام دنیاوی ٹارگٹس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، وہاں یہ آخرت کے لیے بھی ٹارگٹ یقیناً سیلیکٹ کرنے ہیں کہ نماز کی پابندی کریں، نماز نہ چھوڑیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں۔ دنیا کے جتنے ٹارگٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، یقیناً اگر ان میں کامیابی نہ لکھی ہو تو ان عمل کی برکتوں سے، نماز کی برکتوں سے، درود کی برکتوں سے یقیناً کامیابی ہو جائے گی۔ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی عطائیں ہوں گی، اور بحیثیت مسلمان بھی ہمارے کچھ فرض بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے نعمتیں عطا فرمائی، کتنا فضل فرمایا، کتنی رحمتیں فرمائی، تو کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہی لیے کتنی اذیتیں برداشت کی، لوگوں سے کتنے مصائب برداشت کیے، راتوں کو ہمارے لیے اپنی امت کے غم میں روتے رہے، کس وجہ سے؟ کہ امت نیک ہو جائے، امت راہ راست پہ آ جائے، امت اللہ کی طرف لگ جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کثرت سے کریں، تاکہ اس سال ہمارا ایسا گزرے 2020 کہ وہ نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی کامیابی کا اور بھلائی کا ذریعہ ہو۔ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔